میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ باتیں اس بات کی وضاحت ہے کہ اختلاف کوئی رحمت نہیں ہے۔ آخر میں آپ سب بھی اس بات پر غور کریں کہ اگر مان لیجئے کسی گھر میں اختلاف ہو رہا ہے، دو بھائی لڑ رہے ہیں اور تیسرا آدمی آیا وہاں پر، بولے بہت اچھا ہو رہا ہے، مبارکبادی ہے تمہارے لیے، اس گھر پہ تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور لڑو اور لڑو۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ بہت اچھی نصیحت دی؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس گھر کا بہت بڑا خیر خواہ ہے؟ شاید ہم سب یہ نہیں کہنے والے۔ فطری طور پر سب کو سمجھ میں آتا ہے اختلافات تو بری چیز ہے، کوئی مسلم ہی نہیں، ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اب تک ایمان نہیں دیا ہے اسے بھی سمجھ میں آتا ہے اختلاف کہاں اچھی چیز ہے، اختلاف تو بری چیز ہے۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال، یہ ایک پروورب ہے جو عام طور پر دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، اختلافات ایک بہت بری چیز ہے اور ہمیں ان اختلافات کو حل کرنا ہوگا۔ ہم انہیں رہنے دیں تو ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اختلافات کو ہم کیسے حل کریں؟ ان اختلافات کو حل کرنے کا کوئی فارمولا ہمیں کاش مل جائے۔ کیا کرنا ہوگا جس سے کہ ہمارے سوسائٹی، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں اختلافات ختم ہونے لگیں؟ میں نے آپ سب کے سامنے کچھ باتیں آج اس پروگرام میں رکھے ہیں۔ آپ کے سامنے میں اور 2 آیتیں یا احادیث انشاءاللہ اس موضوع پر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ کل ملا کر ہمارے 5 پوائنٹس ہو جائے اختلافات کے خلاف، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اختلافات کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں، اختلافات کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں تاکہ ہم سب مسلمان مل جائیں، ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اختلافات کرنے والے اس دنیا سے ختم نہیں ہو سکتے، لیکن کم سے کم سارے وہ سنسیئر لوگ جو ہے، جو مخلص سنسیئر لوگ ہیں، کم سے کم وہ سب تو صحیح بات پر آ جائیں، صحیح طریقے پر آ جائیں اور صحیح طریقے پر آ کر اپنے اختلافات کو ختم کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَكُوا، ہلاک ہو جائیں گے۔ آئیے ہم آگے آج دیکھتے ہیں۔ منظر ہم سب کے سامنے ہے کہ جو لوگوں کو کجسد واحد ہونا چاہیے تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کی مثال ہے ایک جسم کی طرح، ایک جسم کے تمام اعضاء ایک جسم کی طرح ہی رہتے ہیں۔ ہاتھ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پاؤں کا پرابلم ہے، اگر کتا آ رہا ہے بھونک رہا ہے، کتا آئے گا کاٹے گا، کسے کاٹے گا؟ پاؤں کو کاٹے گا۔ تو آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، دماغ اور ذہن پورا الرٹ ہے، ہاتھوں نے ڈنڈے کو پکڑا، اپنے پاؤں کو ڈیفینڈ کیا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا۔ یہ نہیں سوچیں کہ وہ پاؤں کا پرابلم وہ دیکھے گا۔ سب پورا جسم ایک جسم ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ایک جسم کی طرح رہنا تھا، آج ہم پاتے ہیں کہ یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں، جانوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ایک دوسروں کے خلاف بغض رکھنے لگے ہیں، دشمنی رکھنے لگے ہیں، بٹ گئے ہیں، اور بٹنے کے بعد بھی اختلافات ہی اختلافات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ آئیے آج ہم ایک چوتھی دلیل دیکھتے ہیں کہ اختلاف بری چیز ہے۔ ہم نے اب تک 3 دلائل دیکھ چکے ہیں۔ جو پہلی دلیل سورہ انفال کی آیت تھی، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، دوسری دلیل سورہ آل عمران کی آیت تھی، سورہ 3 آیت نمبر 105، تیسری دلیل صحیح بخاری کی حدیث تھی جس کے اندر آیا کہ فَهَلَكُوا، ہلاک ہو جاؤں گے۔ آج ہم ایک چوتھی دلیل دیکھیں گے اور 5ویں دلیل دیکھیں گے، اور اس موضوع پر ہم آگے بڑھیں گے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں جو صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے، مسند احمد میں پائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا سے جانے سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر، ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ مصلون فی جزیرۃ العرب، یقیناً شیطان مایوس ہو گیا ہے، شیطان مایوس ہو گیا ہے، ان یعبدہ مصلون فی جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب میں اب نمازی اس کی عبادت کریں گے۔ شیطان مایوس ہو گیا ہے۔ ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن ان کے آپسی اختلافات کے تعلق سے شیطان مایوس نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ شیطان کس چیز کے تعلق سے مایوس ہو گیا اور کس چیز کے تعلق سے مایوس نہیں ہوا، اس سے ہمیں ایک اہم بات پتہ چلی کہ شیطان کس چیز کی طرف اٹیک کرنا چاہتا ہے اور کس چیز کے تعلق سے اسے سب سے زیادہ امید ہے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو آپ کو اور مجھے معلوم نہیں پڑ سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں معلوم پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں صحابہ سے۔ پتہ چلا کہ
ایک ایسا خطرہ ہے جس کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دے رہے ہیں پوری امت کو، کہ جس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ شیطان اس ٹاپک پر مایوس نہیں ہوا، اسے بہت امید ہے، اسے پتا ہے یہاں پہ اس کا کام ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے بتایا ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا جو خطرہ ہے اس امت کے لیے وہ ہے اختلاف، کیونکہ اختلافات میں جب لوگ پڑھتے ہیں تو صحیح بات دیکھ کر، جان کر، پہچان کر بھی بولتے نہیں مانتے، اور یہی بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وارننگ دی ہے۔ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے کہ اگر یہ خطرے میں امت پڑ جائے تو بہت سارے خیر سے دور ہو جاتے ہیں، فَهَلَكُوا ہلاک ہو جائیں گے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور عذاب عظیم، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو ہمارے خیر خواہ ہیں ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ چیز کے تعلق سے بہت خیال رکھنا، شیطان مایوس نہیں ہوا ہے اس موضوع پر۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آرمی کا کمانڈر جسے پتا ہے کہ یہ فلاں جگہ پر دشمن اٹیک کر سکتا ہے، تو آرمی کا کمانڈر اپنی فوج کو بتا رہا ہے اس بارے میں بہت احتیاط برتنا تم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس چیز کے تعلق سے کہا بہت احتیاط برتنا، بہت سنبھالنا، وہی چیز کو لوگ اس اٹیک کو، اس حملے کو، اس خرابی کو، اس برائی کو، اس ہلاکت کو، اس بربادی کو رحمت سمجھ بیٹھے ہیں۔ کتنی بڑے افسوس کی بات ہے۔ آئیے ہم سب غور کریں کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو معاذ ابن جبل کے ساتھ میں جب بھیجا تو دونوں کو سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسروا ولا تعسروا، آسانی کرنا، مشکلیں نہیں کرنا، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دینا لوگوں کو اپنے سے دور مت کر دینا، وتطاوعا ولا تختلفا، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، سپورٹ کرنا، ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کی باتیں سننا، ولا تختلفا، آپس میں اختلافات میں مت پڑنا۔ اب ایک بائک ہے، بائک کے دو پہیے، ایک آگے جا رہا ہے ایک پیچھے جا رہا ہے، کہاں جانے والی؟ آج کیا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے دعات جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں لیکن وہ لوگ خود اختلافات کے شکار ہو چکے ہیں۔ اختلافات میں امت پڑ جانے میں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔